عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ جرمن انتخابات کے ابتدائی نتائج میں کرسچن سوشل یونین کے نے میدان مار لیا ہے۔ الٹرنیٹو فار جرمنی سیاسی دوڑ میں دوسرے نمبر پر، جبکہ رہنما CSU مارک سوڈر نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں کامیابی پر خوش ہیں لیکن مکمل نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم ایک مستحکم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، انتخابات میں ہارنے والوں کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ جرمن انتخابات کے ابتدائی نتائج میں کرسچن سوشل یونین نے میدان مار لیا ہے۔ الٹرنیٹو فار جرمنی سیاسی دوڑ میں دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ رہنما CSU مارک سوڈر نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں کامیابی پر خوش ہیں لیکن مکمل نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم ایک مستحکم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ جرمنی کے الیکشن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ جرمنی میں انتخابات امریکہ اور جرمنی کے لیے اہم پیغام ہے۔ جرمنی کے شہری حکومتی ایجنڈے سے تنگ آ چکے تھے۔ جرمنی کو انرجی اور امیگریشن جیسے مسائل کا سامنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا۔ جرمنی کے الیکشن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ جرمنی میں انتخابات امریکہ اور جرمنی کے لیے اہم پیغام ہے۔ جرمنی کے شہری حکومتی ایجنڈے سے تنگ آ چکے۔ جرمنی کو انرجی اور امیگریشن جیسے مسائل کا سامنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ اسرائیل کا غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے اطراف میں فوجی نفری کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کا امریکی ثالثوں سے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ کا مطالبہ۔ عرب لیگ کا مغربی کنارے اسرائیلی جبر سے بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ اسرائیل کا غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے اطراف میں فوجی نفری کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کا امریکی ثالثوں سے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ کا مطالبہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایرانی مزاحمت جاری رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حسن نصراللہ کی باقاعدہ تدفین کے موقع پر پیغام، دشمن خبردار رہے کہ قبضے، جبر اور جارحیت کے خلاف مزاحمت نہیں رکے گی۔ علی خامنائی کا حسن نصراللہ کو خراج تحسین۔ حزب اللہ کے سابق سربراہ، عظیم رہنما اور مجاہد تھے ایرانی سپریم لیڈر۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایرانی مزاحمت جاری رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حسن نصراللہ کی باقاعدہ تدفین کے موقع پر پیغام۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن خبردار ہے کہ قبضے، جبر اور جارحیت کے خلاف مزاحمت نہیں رکے گی۔ علی خامنائی کا حسن نصراللہ کو خراج تحسین۔ شام کے رہنما احمد الشرع کا ملک کے مستقبل سے متعلق عوامی رائے جاننے کے لیے کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں تمام دھڑوں کو حکومت سازی میں شامل کرنے پر غور ہوگا۔ کانفرنس میں عبوری حکومت کے وزراء کو براہ راست عوامی رائے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تعمیر نو کے علاوہ قومی یکجہتی اور سلامتی کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ شام کے رہنما احمد الشرع کا ملک کے مستقبل سے متعلق عوامی رائے جاننے کے لیے کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں تمام دھڑوں کو حکومت سازی میں شامل کرنے پر غور ہوگا۔ کانفرنس میں عبوری حکومت کے وزراء کو براہ راست عوامی رائے کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ غازی اسماعیل خان میں 2 مختلف کارروائیوں میں 7 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ مارے گئے خوارج دہشت گردی کے متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ رپورٹ دیکھیے۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 الگ الگ آپریشنز، دونوں کارروائیوں میں 7 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ اس دوران 4 خوارج ہلاک کیے گئے۔ TI خان کے علاقے مدی میں دوسری کارروائی کے دوران 3 خوارج کو مارا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ آذربائیجان کے اول نائب وزیر اعظم، نائب وزیر خارجہ، پاکستانی سفیر اور دیگر سینئر حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے شعبوں پر بات چیت ہوگی۔ توانائی، تجارت، دفاع، تعلیم اور موسمیاتی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت ہوگی۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے مابین تعاون کے متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے صدر سے 2 طرفہ ملاقات کے علاوہ بزنس فورم پر بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ کہا کہ ٹرانسپلانٹیشن بہت پیچیدہ اور مہنگا عمل ہے جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہ فرض ریاست ادا کرے گی۔ جگر اور گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ مریض پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔
ملک کی تاریخ کا سب سے جامع ٹرانسپلانٹ پروگرام عام آدمی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپلانٹ پروگرام کا آغاز۔ عام آدمی کے لیے 5 ٹرانسپلانٹ آپریشن بالکل مفت ہوں گے۔ چیف منسٹر ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت جگر ٹرانسپلانٹیشن مفت ہوگی۔ گردوں کی پیوند کاری مفت کی جائے گی۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ پر مریض کو خطیر رقم خرچ نہیں کرنا پڑے گی۔ پنجاب میں پہلی بار عام آدمی سرکاری خرچ پر کورنیا کی پیوند کاری کروا سکے گا۔ پیدائشی طور پر سماعت سے محروم کمسن بچوں کے لیے کوکلر امپلانٹ بھی حکومت کرائے گی۔ کوکلر امپلانٹ سے سماعت کی بحالی کے بعد بچے نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ جگر اور گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ کورنیا کی کامیاب پیوند کاری سے بصارت سے محروم افراد نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی میں رجسٹریشن کے بعد چیف منسٹر ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت جگر، گردوں، بون میرو، کورنیا کی ٹرانسپلانٹیشن کرائی جا سکے گی۔ نجی اسپتالوں سے بھی آرگن ٹرانسپلانٹ کرایا جا سکے گا۔ رہنما تحریک انصاف سردار لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ فسائیت کا دور ہے، پیکا ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجے کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو جمہوریت اور حقوق چاہیے۔ عوام چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹ کی عزت ہو۔ جمہوریت کے علاوہ پاکستان کا اور کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بانی نے خط کے ذریعے اداروں اور قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ اسد کیسر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف دور میں افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ خیبر پختونخوا کا مسئلہ امن و امان نہیں، غلط فارن پالیسی کی وجہ سے ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے افغانستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ عام کے ٹیکسز سے جو پیسے دیے گئے، گولیاں خریدی گئیں، وہ پاکستان کے دفاع کے لیے تھی، نہ کہ نہتے پاکستانی عوام جو اپنے تقاضے اور مطالبات کے لیے ایک سمبولکلی ڈی چوک اسلام آباد گئے تھے، ان کا گولیاں چلانے کا کسی دنیا میں کسی حکمران کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ صرف یہ تقاضا کرنے گئے تھے کہ اس ملک میں جو ہے فسائیت بند کرو۔ پیکا ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کو جمہوریت چاہیے، اس کو حقوق چاہیے۔ پاکستان کا مستقبل جمہوری ہے، پاکستان کا مستقبل بنیادی حقوق پر استوار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مستقبل نہیں۔ عمران خان نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اداروں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ پاکستان کی قومی آواز کے سب سے مضبوط میں سمجھتا ہوں ترجمان ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت چیلنج ہے وہ آپ کی فارن پالیسی ہے، وہ آپ کی افغان پالیسی ہے۔ ہماری بالکل وہاں افغانستان کے ساتھ اپنے ٹریڈ کی پالیسی کو پروموٹ کیا اور ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات رکھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے سفارتی دہشت گردی شروع کر رکھی ہے۔ عارف الوی امریکہ میں پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ان کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کے خلاف مہم جوئی کر رہی ہیں۔ بدترین دشمن بھارت نے بھی پاکستان کے خلاف یہ مہم جوئی نہیں کی تھی۔ ناروبال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ پی ٹی آئی کے سابق صدر مملکت عارف الوی صاحب جس قسم کی امریکہ میں جا کے گفتگو کر رہے ہیں اور پاکستانی ریاست کے خلاف زہر گھول رہے ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا اور ان کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کے خلاف جو مہم جوئی کر رہی ہیں، آج تک ایسی مہم جوئی تو ہمارے بدترین دشمن بھارت نے پاکستان کے خلاف نہیں کی تھی۔ یہ اب سفارتی دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر یہ پابندیاں لگوائیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دوست ممالک سے تعلقات خراب کروائیں۔ انشاءاللہ یہ ان میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔